بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اردو لازمی سبق کا نام ہے سقراط، ٹھیک ہے۔ سن کیا ہے؟ مضمون ہے، اور اس کے مصنف کیا ہے؟ مہدی افندی، ٹھیک ہے۔ اور ماخوذ کے اخذ کس سے کیا ہے؟ افادات مہدی۔ اور یہ جو مضمون لکھا ہے یہ سقراط کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے شائع کروایا۔ تو اس میں ہم جو ہے اب کریں گے جو اس کے معروضی سوالات ہیں، یہ معروضی سوالات۔ اب اس میں ہے سبق سقراط کے مصنف کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں، مہدی افندی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے مہدی افندی کے مضامین کا مجموعہ آپ کے ایل یعنی ڈیش کے نام سے شائع کیا، ٹھیک ہے، کس افادات مہدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے سقراط ڈیش کے مشہور اور نامور حکماء میں سے ہیں۔ حکماء مطلب حکیم کی جمع ہے حکماء، ٹھیک ہے۔ یہ جو علاج وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک تو ڈاکٹر ہوتا ہے اور دوسرے جو حکیم ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نمبر 3 سقراط جو ہے وہ یونان کے، ٹھیک ہے، ان کا جو ملک تھا وہ یونان تھا، لیکن شہر کا نام جو ہے وہ اور ہے۔ اس کے بعد ہے سقراط کو جیل میں زہر کا پیالہ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو سزا دی جاتی، سزائے موت دی جاتی تھی، تو یہ جو آج کل کے زمانے میں سزا اس طرح نہیں ہوتی تھی بلکہ زہر پلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ سقراط کا باپ بت تراش تھا، بت بناتا تھا، یعنی سنگ تراش تھا، پتھروں کو کر کے تو پھر بت بناتا تھا۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 6 پہ سقراط نے ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تعلیم دی نا، ترغیب دی ان کو پابند، جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ وقت کی پابندی کریں، تو اس نے کیا کہا کہ پابندی مذہب کریں، مذہب کی پابندی کریں، جو چیز مذہب نے بتائی ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دیں۔ سقراط کی بیوی نایت کیا تھی؟ بد مزاج تھی، یعنی اس کے مزاج اچھی عادات کی مالک نہیں تھی۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ سقراط ڈیش کو واجب الرحم سمجھتا تھا، یعنی جاہل انسان کو جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا نا، جسے معلومات نہیں تھی، کوئی پتہ سرا نہیں تھا، تو اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 پہ نمبر 10 پہ سقراط کی رائے میں ڈیش ہی ایک عیش ہے، یعنی کتب بینی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھا یہ اوپر ایک رہ گیا ہے سقراط شخص کو اپنی کانشس کی پیروی کی تقید، یعنی اپنی مرضی، اپنے ضمیر کی آواز سننا۔ کانشس کا مطلب ہے اپنے دل کی آواز سننا، اپنے ضمیر کی پیروی کرنا، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کام کریں۔ نمبر 11 پہ سقراط کے نزدیک اعلی ظرف وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو دشمنوں کو، ٹھیک ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرتا ہے، یعنی عزت والا برتاؤ کرتا ہے، جو اس کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 12 پہ سقراط کے شاگردوں میں افلاطون اور ذوفنون تھے، بہت سے شاگرد تھے اس کے، لیکن یہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، ایک افلاطون اور ایک زنوفن یہ لفظ ہے، پتہ نہیں اب لفظ تھوڑا سا فرق ہے کہ زنوفن ہی مجھے پڑھا گیا۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ سقراط نے تقریباً کتنے برس عمر پائی؟ 71 برس، یہ 71 برس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی 4 اس کا کچھ ہے، لیکن میں ابھی بعد میں بتاؤں گی، ابھی اس وقت میرے ذہن میں فگر صحیح نہیں آ رہا ہے نا۔ اس کے بعد ہے نمبر 14 پہ ایک شاعر نے سقراط کی ہجو بھی لکھی، ہجو یعنی برائی لکھی، اس کے بارے میں برا لکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے یہ مشقی سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا الزامات لگائے۔ اب انہوں نے بہت سے الزامات لگائے تھے سقراط پر، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو سزا بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مختلف الزامات کا بھی ذکر کیا ہے، اور کیا الزام لگائے تھے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ وہ سقراط جو ہے ایتھنس کے نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے، یہ ایتھنس جو ہے یہ اس کی جائے پیدائش ہے، ٹھیک ہے، اس کے اخلاق جو ہے نوجوانوں کو خراب کر۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا تھا سقراط لڑکوں کو والدین کی اطاعت سے روک رہا ہے، یعنی بچوں کو روکتا ہے، نوجوانوں کو جو اس کے شاگرد ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو۔
نمبر 3 پہ تھا سقراط لوگوں میں وطن مخالف جذبات ابھار رہا ہے، یعنی وطن کے خلاف بچوں کو کار رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اثرات کی وجہ، اصل میں ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں تھی، محض حسد کی بنا پر مخالفین نے ان پر یہ الزامات لگائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے یہ سقراط کی سزا اس کو کیا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ سقراط کے لیے کیا سزا تجویز، تو آپ کو پہلے میں بتا چکی مروی سوالات میں کہ اس کو سزائے موت دی گئی تھی اور زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا۔ مخالفین کے الزامات کے دن سقراط کو قید لگا لیا گیا اور عدالت نے بھی تحقیقات کے بعد سقراط کو مجرم قرار دیا اور سزائے موت دی۔ اس وقت یونان میں اس وقت سزائے موت کے لیے زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے، چنانچہ سقراط کو بھی زہر کا پیالہ پیش کیا، اس نے بلا تکلف بغیر اس کو اسٹارٹ کی، اس نے کیا کیا تھا، زہر کا پیالہ اٹھل گیا اور جان دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔